نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جوارے نیارے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ حافظ ریحان صاحب خوبصورت انداز میں مدح سرائی کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک خوبصورت باب، اس پر چند جملے اور 3 فقہ کے مسائل، اور آج کی ہماری نشست اختتام کی طرف بڑھ جائے گی۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اندر یہ بات بہت نمایاں تھی، مسلمان کو مسلمان کا درد محسوس کرنا چاہیے، اپنی زندگی گزارنا اور کسی کی تکلیف، کسی کے درد کو محسوس نہ کرنا، یہ مسلمانی نہیں۔ میرے حبیب نے کہاں تک گہرائی سے اس سیرت کو بیان فرمایا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن ہو گئے میرے بیٹا گھر نہیں آیا، غائب ہے گھر سے، تو ماں پریشان ہے، سو نہیں سکی، میں مغموم ہوں، حضور آپ کے پاس آیا ہوں، کوئی دعا کریں میرا بیٹا واپس مجھے مل جائے۔ اب یہ ماں اور باپ اس کیفیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اسکول سے بچہ 10 منٹ لیٹ ہو جائے نا تو ماں بے قرار ہو جاتی، کیوں؟ یہ رشتے ایسے ہیں، یہ رشتے ایسے ہیں۔ یہ ابھی چند دن پہلے میرا مقتدی تھا جوان، وہ دنیا سے چلا گیا، لیکن باپ کے بڑا بہادر بندہ تھا وہ، بہادروں کو اللہ آزمائشیں دیتا ہے، لیکن باپ کا میں چہرہ دیکھ رہا تھا، اس کے لیے ایک ایک پل گزارنا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ تو جو اس گلی سے نہیں گزرا نا، اسے کیا پتا، اسے کیا پتا یہ کیفیات کیا ہوتی۔ جنہیں اللہ ان گلیوں سے گزارتا ہے انہیں پتا ہوتا ہے یہ کیفیات کیا ہے۔ بیٹا غائب تھا، بیٹا جس وقت آقا حضور رحمت عالم کے دربار کے اندر عرضی انہوں نے پیش کی تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، ابھی سرکار نے جواب نہیں دیا، صحابی کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا اس کا بیٹا فلاں باغ کے اندر کھیل رہا تھا، میں ابھی آیا ہوں وہ فلاں جگہ پہ کھیل رہا ہے۔ اب آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کہا جا اس باغ کے اندر تیرا بیٹا ہے لے آ۔ باپ تھا، دوڑ لگا دی، اس نے باغ کی طرف دوڑ لگا دی۔ میرے حبیب نے اسے پھر پیچھے بلا لیا، سرکار نے فرمایا ادھر آ جا۔ اب آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلایا اور بلا کر تربیتی ایک جملہ بولا، وہ ذرا جملہ سننے والا ہے۔ میں کہتا ہوں سرکار کی سیرت کا یہ ایک نمایاں پہلو اور خوبصورت باب ہے۔ اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا سن، تو جب باغ میں جائے گا نا، بچے جہاں کھیل رہے ہیں، تجھے بتایا گیا تیرا بیٹا وہاں ہے، تو باہر جب تو باغ کے کھڑا ہوگا نا تو بیٹے کا نام بلا کے بیٹے کو بلانا، جو بیٹے کا نام ہے نا وہ بلانا، یہ نہ کہنا میرے بیٹے ادھر آ جا۔ اب وہ باپ تھا، اس نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے فرق نہیں سمجھ آئی، میرا بیٹا ہے میں اسے اپنا بیٹا کیوں نہ کہوں، میں اسے بیٹا کہہ کے کیوں نہ پکاروں، نام کیوں بولوں؟ تو سونے نبی کی سیرت اور سرکار کا یہ نمایاں پہلو ذرا دیکھیے گا۔ آقا حضور کیا فرماتے ہیں؟ کہا 3 دن ہو گئے تو اپنے بیٹے سے جدا ہے، تیرے دل کے اندر بلا کی محبت ہے، جب تو باغ کے باہر کھڑا ہو کے یہ جملہ بولے گا نا میرے بیٹے ادھر آ جا، ہو سکتا ہے اس باغ کے اندر کسی یتیم کا بیٹا بھی کھیل رہا ہو۔ جب تو یہ جملہ بولے گا نا تو اسے باپ یاد آ جائے گا، اور میں محمد نہیں چاہتا کہ کسی یتیم کو باپ یاد آئے تو اس کی آنکھ اشک بار ہو جائے۔ میں نے یہ جملہ کیوں بولا؟ یار ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں
اس وقت فلسطین کے بچوں کو ہم دل میں درد محسوس کر سکتے ہیں، وہ ہم کر رہے ہیں، ہم رو بھی رہے ہیں، ہم دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، لیکن مجھے بتاؤ کتنی بے غیرت اور کتنی بد کردار مسلمانوں کی حکمرانی ہے، جھنڈا تک نہیں اٹھانے دیتے فلسطین کا۔ اور ظالموں، تم نے اپنے نبی کو منہ نہیں دکھانا۔ کل اگر انہی بچوں نے تمہارے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور ان ماؤں بہنوں بیٹیوں نے کہا، پوچھو ان حکمرانوں سے، سب تھا ان کے پاس، کیوں نہیں آئے ہماری مدد کے لیے؟ آج بڑی مقدس رات، دعا کرو اللہ انہیں آزادی عطا فرمائے، اللہ ظالموں کے ظلم سے انہیں بچا لے۔ وہ نہتے اور میں دیکھ کے اشکبار ہو گیا۔ مسجد آپ دیکھیں نا، ہمارے بیٹے یہاں اعتکاف بیٹھے بڑی سہولتوں کے اندر، صبح کھانا شام کھانا اور جناب نعمتیں، ہر بندہ ان کی آسائش کی فکر کر رہا ہے۔ مجھے بتاؤ وہ معتکف کتنے اونچے ہیں جو اقصی کی مسجد کے سین میں صرف اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں، نہیں پتا اگلے لمحے کوئی بم پائے گا اور ہماری زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن بیٹھے ہیں میدان کے اندر، دنیا کو دکھا رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم موت سے نہیں ڈرتے۔ میں کہتا ہوں وہ تو امتحان میں پاس ہو گئے، انہوں نے میدان چھوڑا، بھاگ سکتے تھے، سودا ہو سکتا تھا، مسجد چھوڑ سکتے تھے، میدان میں کھڑے وہ پاس ہو گئے، اور دنیا کے 57 ملک بے غیرت حکمران فیل ہو گئے۔ ہمارے پاس نہیں، رب کی عزت کی قسم منبر رسول ہے، آج اجازت ہمیں دیں، ویزا دیں بھائی جاؤ، اور کچھ نہیں کریں گے، جا کے ان کے ساتھ ہم اپنی جان بھی قربان کر دیں گے۔ کل قیامت کے دن اپنے نبی کو منہ تو دکھائیں گے، یہ میرے نبی کا دین ہے۔ ان کی زبان ہمارے ساتھ نہیں ملتی، لیکن جناب انہوں نے کلمہ تو پڑھا ہے، اور کلمہ گو پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی ہے، اس کا درد ہمارا درد ہے، اس کی تکلیف ہماری، اور میں کہتا ہوں سخت دل ہو کے زندگی نہ بسر کرو، دردوں کو محسوس کیا کرو۔ مسلمانوں کا درد، یہ قیامت کا دن ہوگا نا، اللہ ایک بندے کو اپنے پاس کھڑا کر کے کہے گا، میں بیمار ہوا، تو میری عیادت کرنے نہیں آیا، مجھے لباس کی حاجت تھی، تو نے مجھے لباس نہیں دیا، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اب بندہ بڑا حیران ہوگا، کہے گا مولا تو تو بیمار نہیں ہو سکتا، تو تو بھوکا نہیں ہو سکتا، تجھے تو لباس کی حاجت نہیں، تو اللہ کیا کہے گا؟ وہ تیرے محلے کے اندر فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو جاتا تو مجھے اپنی رحمتوں کے ساتھ اپنے پاس پاتا، میں اپنی رحمتوں کے ساتھ اس بیمار کے ساتھ۔ مانا کیا؟ ایک بیمار کے درد کو محسوس کرنا، کہ بیمار بندہ کتنا ٹوٹ جاتا ہے، وہ کتنا ٹوٹ جاتا ہے، کیوں؟ یہ بڑی آزمائش ہے رب کی۔ دعا کریں اللہ صحت والی زندگی عطا فرمائے، اور جو ہمارے دوست بزرگ بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے۔ رب کہے گا تیرے محلے کا فلاں بندہ اسے لباس کی حاجت تھی، تو زرق برق خود پہنتا رہا، تو نے اسے نہیں دیا، اگر تو اسے لباس دیتا تو مجھ رب کو اپنی رحمتوں کے ساتھ وہاں ہی پاتا۔ مانا کیا؟ یہ درد کا احساس دیا جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں مسلمان کافروں کے ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، دعا کریں اللہ ان مسلمانوں کو فتح اور ظلم سے نجات عطا فرمائے، اور میدان میں اللہ انہیں کامیابی عطا فرمائے۔ 3 مسئلے سماعت کریں، گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ مسجد کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ کئی سالوں سے ہم مسجد کے اندر یہ اہتمام کر رہے ہیں، شب قدر کے اندر سحری کا اہتمام ہوتا ہے، تو کچھ باتوں کا لحاظ بہت ضروری ہے۔ دیکھیں عشاء سے لے کے اب تک، اب سے لے کے انشاءاللہ صبح صادق تک ہم اللہ کے گھر میں رہیں گے۔ کیوں آئے ہیں؟ کمانے کے لیے، کمانے کے لیے آئے ہیں، کچھ ہمیں ملے، بخشش ملے، رب راضی ہو۔ اور اگر کوئی ایسا فعل کر دیں کہ مالک ناراض ہو جائے، مسجد کے ادب کا خیال رکھنا،
یہ بہت لازم ہے. آج بھی، آج کے علاوہ جب بھی مسجد آئیں، میرے حبیب کی حدیث ہے مسجد کے اندر بلا وجہ ہنسنا، کہہ کے لگانا، یہ بندے کی قبر کو اندھیرے میں ڈال دیتا ہے. یہ ان خطیبوں کے لیے بھی بہت سوچنے والا جملہ جنہوں نے ممبروں کو مذاق بنایا ہوا. ممبروں پہ بیٹھ کے جناب وہ ایسے لطیفے بولتے ہیں، سامعین وہ ہنستے ہیں. اور جو لطیفے سنائے گا وہ کسی کو دین کیا بتائے گا، وہ کسی کی زندگی، کسی کی ذہن سازی کیا کرے. ایک بار آپ مذاق کر کے دیکھیں، اگلا بندہ آپ کی بات کو سیریس ہی نہیں لے گا. یہ ممبر بڑی اونچی چیز ہے. کل اللہ پوچھے گا ان لوگوں سے، اور ایسے ہی لوگوں کے متعلق کہا گیا آسمان کے نیچے یہ سوء علماء ہے، فتنے والے. فتنہ ان کی طرف سے اٹھے گا، ان کی طرف واپس چلا جائے. وہ تو مجرم ہیں ہی ہیں جو مساجد کے اندر آ کے لطیفے سناتے ہیں، مساجد کے اندر جو کہہ کے لگاتے ہیں یہ بھی مجرم ہے. ایک یہ بات. دوسری بات، مسجد کے اندر بلا وجہ دنیا کی بات کرنا، حدیث میں ہے 40 سال کے عمل برباد ہو جاتے. مسجد میں دوڑنا حرام ہے، یہ تقدس میں مسجد کے بتا رہا ہوں. دوسری بات یہ کہ نظم و ضبط مسلمان کی بڑی شان ہوتی ہے. ہر معاملے کے اندر دیکھیں اسلام ہمیں سکھاتے ہی نظم و ضبط ہے. مہینے پابندی سے پلٹتے ہیں، جمعہ پابندی سے آتا ہے، نمازیں 5 گانا با جماعت پابندی سے ہوتی، ہر چیز کے اندر نظم و ضبط. تو ہمیں ہر معاملے کے اندر نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا ہے آرام سے. یعنی لگے یہ کہ مسلمان مسجد میں موجود ہیں، کیونکہ مسجد میں ایسے باغ دوڑ شروع کر دینا، دھکا لگانا اور جناب میں پہلے پہنچ جاؤں، یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے. پوری رات کی کمائی ہم جناب، میں جملہ تو بول ہی نہیں سکتا، بس میں یہ ایک مسئلہ بتا رہا ہوں کہ مسجد میں دوڑنا حرام ہے. مسجد میں دوڑنا یہ عظیم چیز نماز ہے. جماعت کے لیے بھی آپ گیٹ سے آئے نا، امام صاحب جناب لگ رہا ہے کہ رکوع میں جائیں گے، آپ کو دوڑنے کی اجازت نہیں. آپ رکوع جاتا ہے تو چلا جائے، رکعت جاتی ہے تو چلی جائے. آپ بالکل ٹھہر ٹھہر کے آئیں، جو معتدل چلنے کا انداز. آپ بھاگے نا، کیوں؟ اللہ کے حبیب پہلے بتا کے گئے ہیں، وہ سلام سے پہلے جب بھی امام سے ملے گا رب پوری جماعت کا تجھے اجر عطا فرمائے گا. مسجد کے تقدس کو کیوں پامال کر رہا؟ تو نماز کے لیے جب دوڑنا بھاگنا یہ جائز نہیں ہے تو کسی اور کام کے لیے بھی جائز نہیں. ایک بات یہ. دوسری ابھی وقفہ ہوگا، وقفہ آدھے گھنٹے کا اس لیے ہوگا کہ آپ لوگ وضو کریں، وضو کے بعد کچھ تنہا عبادت کریں، کچھ نوافل پڑھ لیں، قرآن پڑھے ہوئے تھوڑی تلاوت کر لیں، تنہائی میں بیٹھ کے کوئی استغفار درود پڑھ لیں. لیکن مسجد کے اندر شور شرابہ، گپ شپ، چونکہ یہ گپ شپ کی جگہ نہیں ہے، یہ اللہ کے ذکر. مسجدیں اس لیے ہیں رب کا ذکر کیا جائے. یہ پہلا مسئلہ اور بہت خاص ہے. امید ہے کہ ہر مسلمان، ہم سارے ہی ہیں نا، میں آپ ہم سارے ہی ہیں، ہم انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں گے. دوسرا مسئلہ سنیں، نماز کے حوالے سے ہے. نماز کے اندر جب جماعت ہو رہی ہوتی ہے، جماعت میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں امام پر بھی واجب ہوتی ہیں، مقتدی پر بھی واجب ہوتی ہیں. ان میں سے ایک چیز ہے التحیات، جو قاعدہ اولا کی التحیات ہے. 4 رکعت والی نماز ہے یا 3 رکعت والی نماز، ظہر کی، عصر کی یا مغرب کی، عشاء کی، اس میں جو قاعدہ اولا والی التحیات ہے یہ امام پر بھی واجب ہے اور مقتدی. یہ میں نے جملہ کیوں بولا؟ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ہم جماعت میں ملتے ہیں دوسرے قاعدے میں، پہلے قاعدے میں. ظہر کی نماز تھی، امام صاحب 2 رکعتوں کے بعد بیٹھے تو ہم آئے، ہم بھی بیٹھے. ہم ابھی بیٹھے تھے تو امام صاحب کھڑے ہو گئے، تو ہم نے ساتھ کھڑا نہیں ہونا، ہم نے اپنی التحیات مکمل کرنی ہے کہ یہ وہ واجب ہے امام بھی کرے گا اور مقتدی بھی کرے گا. بالفرض کبھی ایسا ہو کہ امام صاحب آپ کے کوئی 2-4 لفظ رہتے ہیں، پہلے اٹھ کے کھڑے ہو گئے تو آپ نہیں کھڑے ہوں گے، آپ اپنی التحیات مکمل کر کے کھڑے ہوں گے. یہ وہ واجب ہے، امام پر بھی واجب ہے اور مقتدی پہ. تیسرا اور آخری مسئلہ وہ سماعت کر لیں، جب آپ جماعت میں ہوتے ہیں تو ہر غلطی پر لقمہ اس کی اجازت نہیں ہے. ہر غلطی پر لقمہ اس کی اجازت، اور ہر غلطی پر سجدہ صاحب بھی نہیں ہوتا.
سجدہ سہو صرف بھول کے واجب رہ جائے یا فرض میں تاخیر ہو جائے پھر ہوتا ہے، سنت کے رہنے پہ سجدہ سہو نہیں ہوتا. بہت سارے معاملات ہیں، تلاوت کے امور بہت سارے ہیں، اس میں کوئی غلطی ہوگی سجدہ سہو نہیں ہوتا. اچھا، لقمہ کب دینا ہے کب نہیں دینا، یہ جو امام کے پیچھے بندہ کھڑا ہوتا ہے اسے پتہ ہونا چاہیے. ہر بندہ نہ بولے. ایک غلط لقمہ ایسا ہے، اگر امام قبول کرے گا تو سارے مقتدیوں کی نماز فاسد، اور اگر امام قبول نہیں کرے گا تو لقمہ دینے والے کی نماز فاسد. وہ کون سا غلط لقمہ ہے؟ 4 رکعت والی نماز یا 3 رکعت والی، مثلا ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 2 کے بعد بیٹھنا قاعدہ اولا یہ واجب ہے. یہ کیا ہے؟ سارے بولیے. بعض اوقات امام انسان ہے، بھول لگ جاتی ہے، 2 کے بعد بیٹھنا تھا، امام صاحب نہیں بیٹھے، امام کھڑے ہو گئے، تو اب مقتدیوں کی چاہیے کہ سارے پیچھے کھڑے ہو جائیں. لقمہ دینے کی حاجت، یعنی بعض مقتدی ضد کر بیٹھتے ہیں، وہ بیٹھے رہتے ہیں، بار بار لقمہ دیتے ہیں اور امام صاحب کو واپس آنے پہ مجبور کرتے ہیں. اور بعض امام صاحب بڑے سادے ہوتے ہیں، وہ مقتدیوں کی ضد مانتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں. اور جب امام صاحب سادے ہوئے، مقتدیوں کی ضد مان کے واپس آ گئے، تو انہوں نے کیا کیا؟ کھڑے تھے، کھڑا قیام یہ فرض ہوتا ہے، فرض سے واجب کی طرف آنا اس کی حاجت نہیں ہے. اور جب لقمہ یہ دیا گیا کہ فرض سے واجب کی طرف واپس آ جاؤ، امام نے لقمہ قبول کیا، امام آ گیا واپس، تو امام کی بھی نماز چلی گئی اور سارے مقتدیوں کی بھی نئے سرے سے نماز پڑھنی. اور اگر مقتدی لقمہ دے گا، یہ بلا وجہ لقمہ ہے، غیر محل میں لقمہ. کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں لقمہ دینا جائز ہے، لیکن ہر جگہ لقمہ دینا جائز ہے. انہی میں سے ایک جگہ یہ وطر کی جو جماعت ہوتی ہے رمضان شریف کے اندر، تو امام صاحب بعض اوقات ایسا ہے کہ تیسری رکعت کے اندر جس وقت تلاوت مکمل ہوگی تو اللہ اکبر کہہ کے امام صاحب چلے گئے رکوع میں، حالانکہ رکوع میں نہیں جانا تھا، دعائے قنوت پڑھنی تھی، دعائے قنوت نہیں پڑھی، وہ چلے گئے رکوع میں. اب دعائے قنوت واجب ہے، رکوع کرنا فرض ہے. اگر کوئی بندہ یہاں لقمہ دے گا کہ واپس آ جاؤ، تو لقمہ دینے والے کی نماز، اور اگر امام قبول کر کے واپس آئے گا تو سارے مقتدیوں کی نماز فاسد ہو جائے. یہ ایک عام مسئلہ ہے، یعنی غیر محل کے اندر لقمہ دینا. اگر لقمہ دینے والے کا لقمہ امام نے قبول نہیں کیا تو نہ امام کی فاسد ہوگی نہ باقی مقتدیوں، صرف اس کی فاسد ہوگی جس نے غیر محل کے اندر لقمہ دیا ہے. یہ دین کی وہ بنیادی جزیات ہیں جو ہمیں سیکھنی چاہیے، اس کے بغیر عبادتوں کی تکمیل نہیں ہوتی. آخری جملہ آپ کے لیے یہی ہے کہ یہ ہم نے قرآن پاک اول سے آخر تک سماعت کیا ہے، اور اس قرآن کو ہم ذوق شوق کے ساتھ تفسیری نکات کے ساتھ بھی 5-7 سالوں سے سماعت کر رہے ہیں. ہر جمعے والے دن مغرب کی نماز کے بعد صرف آدھا گھنٹہ 5 سپاروں کا ہمارا وہ سفر مکمل ہو چکا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ جیسے آپ یہاں تشریف لائے آپ وہاں بھی آئیں گے. ہم اللہ کے دربار کے اندر دعا و التجا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور آج کی گفتگو کو، آج کی محفل کو اللہ ہمارے حق کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے. جناب حضرت علامہ قاری محمد حسین صاحب، آپ ذرا آگے تشریف لائیں. آپ آئے ہیں، آپ سے ہم دعا کروا لیتے ہیں. حافظ صاحب ختم شریف پڑھیے آپ، تاکہ جو ختم قرآن آپ نے کیا اس کی دعا مانگ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ. یہ اٹھائیں نا کر سکتے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. تمام اباب ایک بار سورت فاتحہ شریف پڑھیے، 3 مرتبہ سورت اخلاص کی تلاوت کریں، اول آخر درود شریف پڑھ لیں. حافظ صاحب کے بلا آپ نے جو قرآن پاک سنایا ہے آپ میری ملت کر دیں. میں نے آپ کو ملت کیا. ابو بکر صاحب آپ بھی ملت کر دیں. یہ جتنے مقتدی جنہوں نے قرآن پاک سنا ہے ہاتھ اٹھا کے ملت کر دیں. میں یہ مکمل کلام اور 3 قرآن پاک آج سکلین صاحب نے ملت کیے ہیں. میں قاری محمد حسین صاحب کی ملت کرتا ہوں. آپ دعا کریں. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے مولا کریم، اے غفور الرحیم، ایک جتنی بھی کلام پاک پڑھی گئی من جملہ اس پاک کلام کا ثواب اس محفل پاک میں حضرت مفتی صاحب نے جو بیان کیا ہے اس کا ثواب جو قرآن پاک حافظ صاحب نے تراویح میں سنایا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اپنی برگ اقدس میں منظور و قبول فرما. آمین. یا اللہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبیٰ جناب سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً پیش کر دیں. یا اللہ منظور و قبول فرما. آمین. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے تمام انبیاء کرام کی ارواح کو اس پاک لم ثواب عطا فرما. پنج تن پاک تمام آل بیت اطہار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات خلفائے راشدین تمام صحابی تابعی تبع تابعین کی روح کو اس پاک لم ثواب عطا فرما. آمین. شہدائے کربلا، شہدائے بدر، شہدائے احد، شہدائے خندق، شہدائے کشمیر، شہدائے فلسطین کے روح کو اس پاک کلام ثواب عطا فرما. حضور غوث اعظم جیلانی، قطب ربانی، محبوب سبحانی، شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روح کو اس پاک کلام ثواب عطا فرما. تمام اولیاء کرام چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ سب اولیاء کرام کے روح اس پاک کلام ثواب عطا فرما. یا اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی یہ محفل ہے جن کے والدین اس دار فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ہمارے مائی باپ کے روح کو اس پاک کلام ثواب عطا فرما. یا اللہ ہمارے جتنے عزیز و اقارب فوت ہو کے اس محلے کے جتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو سب کے یا اللہ تبارک و تعالیٰ اصال ثواب کرتے ان کے روح کو اس پاک کلام ثواب عطا فرما. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات فوت ہو چکے ہیں سب کے روح کو اس پاک کلام ثواب عطا فرما. یا اللہ سب کی بخشش فرما. اے مولا کریم، اے غفور رحیم، تیرے حبیب کا فرمان عالی شان ہے کہ رمضان اور قرآن قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے. یا اللہ حافظ صاحب نے قرآن پاک، قاری صاحب نے مصلی پہ تراویح میں پڑھا اور جنہوں نے سنا، یا اللہ ان سب کے لیے قرآن قیامت کے دن شفاعت کرنے والا بنا دے. اے مولا کریم تیرے حبیب کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بندہ آخری عشرہ میں اعتکاف کرتا ہے اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے. جتنے بندے اس مسجد میں معتکف ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان کو 2 حج 2 عمروں کا ثواب عطا فرما. یا اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت قاری مفتی خالد حسین نقشبندی صاحب، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا یہ فیض اور یہ علم کا اپنا فیض، یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو یا اللہ عام کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں،
ان کی زندگی میں، ان کے علم میں، اور یا اللہ برکت عطا فرما دے۔ یا اللہ تبارک و تعالی جتنے اس مسجد کو آباد کرنے والے لوگ ہیں یا اللہ ان کے لیے دعا گو کہ یا اللہ تعالی مسجد تیرا گھر ہے، جو لوگ تیرے گھر کو آباد کرتے ہیں یا اللہ اس گھر کو کتنا خوبصورت انہوں نے سجایا بنایا، یا اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے دعا گو یا اللہ تعالیٰ جو تیرے گھر کو آباد کرنے والے ہیں تو ان کا دنیا کا گھر بھی قبر والا گھر بھی یا اللہ ان کو آباد فرما دے۔ اے مولا کریم پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، ہمارے فلسطین کے مسلمان بھائیوں کو یا اللہ مدد فرما۔ یا اللہ تبارک و تعالی جہاد مسلمانوں پر فرض ہے، جس طرح قبلہ مفتی صاحب فرما رہے تھے، یا اللہ تعالی ہم مسلمانوں کہ جو حکمران ہیں ان کو غیرت عطا فرما، ان کو کوئی حیا عطا فرما۔ یا اللہ اتنے ممالک ہیں یا اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں سب کو مل کر یا اللہ تعالیٰ فلسطین کی حفاظت کے لیے یا اللہ جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بغیر جہاد کے کوئی بات نہیں بنتی، یا اللہ جہاد مسلمانوں پر فرض ہے، ہم کو جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم اپنے حبیب کا صدقہ ہمارے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ بہت گنہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاہکار ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا اللہ سے مانگوں؟ حضور نے فرمایا پڑھنا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ اپنے اللہ سے معافی مانگو، اور معافی مانگنے والے کو اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتا ہے، غفور رحیم ہے۔ آج کی رات سب مل کے اللہ تعالیٰ سے کہ حضور گڑ گڑا کے اور رونا نہ آئے تو رونے والا منہ ہی بنا لو، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، معافی طلب کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ بہت گنہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاہکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں، جو بھی ہے تیرے حبیب کی امت سے ہیں، اپنے حبیب کا امتی کر کے یا اللہ لجپال نبی کے صدقے ہمارے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ہماری نمازیں قبول فرما۔ اگر کوئی غلطی ہوگی ہو نماز کی ادائیگی میں، تراویح کی ادائیگی میں، اگر کوئی یا اللہ تعالیٰ قرآن کے پڑھنے سننے میں، یا اللہ کوئی روزے کے آداب میں کوئی اگر کوئی لغو بات ہوگی ہو، اگر کوئی کمی پیشی رہ گئی ہو، اپنے حبیب کا صدقہ یا اللہ قرآن کا صاحب قرآن کا صدقہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے قصور معاف فرما دے۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ حلال کی روزی عطا فرما، عزت کی زندگی عطا فرما۔ اے مولا کریم جن لوگوں کے گھر میں صالح اولاد نہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، صالح نیک اولاد فرما، جن کی اولاد جوان ہے اور رشتوں کے لیے یا اللہ تعالیٰ پریشان ہے ان کو نیک بچوں کے بچیوں کے رشتے عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی کسی کی حاجات ہے پوری فرما، تو مشکل کشا ہے، یا اللہ تو ہر مشکل آسان کرنے والا ہے، یا اللہ ہر نیک کام میں ہماری مدد فرما۔ مولا کریم شہادت کی موت عطا فرما۔ یا اللہ جب اس دنیا سے جائیں تو مرد وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا نصیب فرما۔ سارے درود پاک پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔